كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثۃ بدعہ وكل بدعۃ ضلالہ وكل ضلالۃ فی النار. اسٹیج پر تشریف فرما حضرت مولانا سعید احمد صاحب بستوی، حضرت مولانا عبد المعید صاحب مدنی، ہمارے فاضل دائی ابو زید ضمیر صاحب، اسی طرح حضرت مولانا عنایت اللہ صاحب مدنی، دیگر معزز علماء کرام اس جلسہ گاہ میں تشریف فرما، ہمارے معزز سیاسی رہنما نسیم صدیقی صاحب، اسی طرح جماعت اہل حدیث روہا کے عمائدین و ذمہ داران، اجلاس گاہ میں تشریف لائے ہوئے بمبئی اور خطے کوکن کے بزرگوں، عزیز نوجوانوں، اسلامی ماں اور بہنوں، پورے دن کا یہ اجتماع جس سے ہم اور آپ مستفید ہو رہے تھے، اس میں بہت اہم قیمتی محاضرات اور خطابات ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ اس اجتماع کے ان خطابات اور دروس سے جو کچھ ہمیں علم ملا ہے، اللہ تعالیٰ ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور خیر کی اس سلسلے کو اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ جاری رکھنے کی اور اس سلسلے سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے. میرے بھائیوں، اجتماع کے اخیر میں جو چند کلمات مجھے آپ کے سامنے کہنے ہیں، اس میں بہت ساری باتیں آ گئیں. اس موقع پر تھوڑی دیر کے لیے جو مجھے آپ سے گفتگو کرنی ہے، اس حوالے سے کرنی ہے کہ اسٹیج پر جو بینر آپ کے سامنے لگا ہوا ہے، اس کا ایک مقصد ہے، اس سے ایک میسج دینا مقصود ہے. علامہ اقبال کے زبان میں کہ منفعت ایک ہے اس قوم کا نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی قرآن بھی اللہ بھی ایک، کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک. میرے بھائیوں، اس اسٹیج کا جو ایک آخری میسج مجھے آپ کے بیچ میں چھوڑنا ہے، اور اسٹیج کے بینر پہ یہ میسج درج ہے، اس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. ہم بہت سارے مسائل میں، ہمارے کوکن بیلٹ میں خود جو تعلیم یافتہ بیلٹ مانا جاتا ہے، سیاسی سطح پر، سماجی سطح پر، تعلیمی سطح پر مسلمانوں کو قوی اور اسٹیبلش کرنے کے لیے جتنی کوششیں ہوتی ہیں، میرے بھائیوں، ان کوششوں کو سبوتاژ کرنے میں جو چیزیں سب سے اہم رول کرتی ہیں، ان میں ہمارا آپسی اختلاف ہے. آپ یہ جان لیجئے
میں بہت صراحت اور وضاحت سے بات کہتا ہوں، اور بہت دیر تک نہ گفتگو کرنے کی ضرورت ہے، نہ آپ اتنے لاشعور ہو کہ آپ مختصر باتیں وضاحت کے ساتھ نہ سمجھتے ہوں۔ آپ یہ بات سمجھتے ہیں، ہمارے کوکن بیلٹ کے بھائی جو مختلف خیالات اور مختلف نظریات کے ہیں، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نظریات ایک دوسروں کے بیچ میں اور ان کے دلوں میں کتنے موڑ پیدا کر کے رکھے ہیں، کافی موڑ۔ کہنے کی یہ سیاسی بات ہوتی ہے، اور سیاسی بات اس لیے کہہ دی جاتی ہے جبکہ اسلامی سیاست میں، سچی اور ایماندارانہ سیاست میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ہم اپنے سارے مسائل پر کاربند رہتے ہوئے اپنے اتحاد کو باقی رکھیں، لیکن صورتحال اور پریکٹیکل میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس لیے یہ بات میں کہتا ہوں، چونکہ ہمارے ایک معزز ذمہ دار بھی یہاں تشریف رکھتے ہیں ہمارے لیے، اور اجتماع کے ذمہ داران کے لیے بھی خوشی کی بات ہے کہ آپ تشریف لائے اور ہم آپ سے کچھ سنتے، لیکن آپ ایسے وقت میں آئے کہ ہمیں آپ کے پروگرام کا بھی پتہ نہیں، اور اسٹیج کے جو کچھ رسمی تقاضے ہوتے ہیں ان تقاضوں کو بھی ختم نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس لیے آپ کے شکریہ کے ساتھ، اور اس شکریہ کے ساتھ کہ آپ بیٹھ کر کے پوری سنجیدگی کے ساتھ ایک خالص اسلامی دعوت پر جو گفتگو کتاب و سنت کے گراؤنڈ میں ہو رہی ہے اسے آپ سنتے ہیں۔ آپ تو آتے تھے، ہماری اسٹیج پر آپ تشریف لائے ہیں اسلام اور رواداری کے کانفرنس میں جو شان مکھانند ہال میں ہوئی تھی، آپ کو یاد ہوگا۔ اسی طرح جماعت اہل حدیث کی اس ملک کی آزادی میں جو رول اور کردار تھا، اس عنوان سے بھی ایک کانفرنس ہوئی تھی، آپ اس میں بھی تشریف لائے تھے، آپ کی گفتگو بھی سنی گئی، آپ کو موقع بھی دیا گیا، آپ کا شکریہ بھی ادا کیا گیا۔ تو میں اس لیے بھی یہ بات کہتا ہوں کہ ہمارے سیاسی بھائی، دینی بھائی جو ہماری اپنی کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں، وہ اس مشکل کو سمجھتے ہیں، ان کے سامنے بھی یہ مسئلہ بہت آڑے آتا ہے، اس لیے کہ جیسے کمیونٹی بیس پر آخری موقعوں پر مختلف موقعوں کے کوئی کمیونٹی واد چلا دیا جاتا ہے، ایسے مسلکی واد بھی چلا دیا جاتا ہے۔ یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ یہی افسوس علامہ اقبال نے کیا تھا کہ منفعت ایک ہے اس قوم کا، نقصان بھی ایک ہی سب کا، نبی دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی قرآن بھی اللہ بھی ایک، کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ میرے بھائیوں، یہ میسج ہے اسٹیج کا۔ اب آپ یہ سمجھتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک کیسے ہو سکتے، ہمارے ایک ہونے کا کیا طریقہ ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے آپ کے ایک ہونے کا طریقہ اور بنیاد یہ ہے کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اس کے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اور اسی طرح تقدیر پر ایمان رکھتے ہیں۔ کیا یہ نسبتیں ہمیں اور آپ کو ایک رکھنے کے لیے کافی نہیں ہیں، یا کچھ اور بھی نسبتیں ہیں جن نسبتوں کے بغیر ہم اور آپ ایک نہیں ہو سکتے؟ یہ اضافی چیز ہے۔ میں کہتا ہوں اسلام میں ایڈیشنل چیز ہے۔ کوکن بیلٹ کو جو پڑھا لکھا بیلٹ اور تعلیم یافتہ بیلٹ مانا جاتا ہے، جہاں اگر ان پڑھوں جیسی باتیں لوگ کریں تو سمجھ میں بات نہیں آتی۔ مسلمان کس کو کہا جاتا ہے؟ ایک مسلمان ہونے کے لیے شرائط کیا ہیں؟ کیا کلمہ پڑھنے والا، اللہ کے اوپر ایمان رکھنے والا، رسول پر ایمان رکھنے والا، کتاب اللہ پر ایمان رکھنے والا، کعبہ کو اپنا قبلہ ماننے والا، وہ مسلمان نہیں ہے؟ اس کے علاوہ مسلمان ہونے کے لیے کچھ تقاضے ہیں، کچھ شرائط ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ بات درست نہیں ہے۔ آپ اپنے گھروں میں اگر یہ باتیں سن رہے ہیں، جیسے کہ انتظامیہ کی طرف سے پروگرام لائیو ہو رہا ہے، آپ سنیں، اس پر غور کریں کہ کیا مسلمان ہونے کے لیے ہم نے جو اضافی شرط لگا رکھی ہے، اللہ کی کتاب میں اس کا کوئی تذکرہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں اس کا تذکرہ ہے؟ کہیں اس کا تذکرہ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اس موقع پر میں آپ کو بتاتا ہوں ایک واقعہ۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، ایک سوال کیا گیا۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے سوال یہ کیا گیا، وہاں بھی حالات اس دور میں بھی بہت خطرناک تھے، مسلمان گروپ بندیوں میں، مسلمان مختلف ٹکڑیوں میں بٹے ہوئے تھے۔ ایک سوال آیا ان کے سامنے کہ ایک شخص سے سوال کیا جاتا ہے، اس مسئلے میں علماء امت کیا فرماتے ہیں، اکابرین ماہرین شریعت کیا فرماتے ہیں۔ وہ سوال یہ کہ ایک آدمی سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کا مسلک کیا ہے؟
آپ کس امام کے مذہب پر چلنے والے ہیں؟ تو آدمی جواب دیتا ہے، کہتا ہے کہ میں اس مسلک پر چلتا ہوں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے تھے۔ وہ سوال میں یہ بات کہہ رہا ہے ابھی، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا جواب نہیں ہے، وہ حالات اور سماج کے اندر مسائل جو ہیں ان مسائل کا ایک پریکٹیکل واقعہ پوچھ رہا ہے، کہتا ہے ایسا ہو رہا ہے۔ ایک آدمی کسی سے پوچھتا ہے تمہارا مسلک اور مذہب کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میرا مسلک وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے تھے، یعنی میں محمدی ہوں، میں محمدی المسلک ہوں۔ وہ آدمی جو سوال کرتا ہے اس سے وہ کہتا ہے کہ تم کسی امام کے مسلک کے پابند نہیں ہو؟ وہ کہتا ہے کہ نہیں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے مسلک کا پابند ہوں۔ تو آدمی پھر جو سوال کرتا ہے اس سے وہ کہتا ہے تب تو تم گمراہ ہو اور شیطان کے راستے پہ چلے گئے۔ پھر وہ جس سے سوال کیا گیا اور اس نے کہا میں محمدی المسلک ہوں، وہ کہتا ہے کہ حضرت ابوبکر اور خلفائے راشدین کا کیا مسلک تھا؟ آپ یہ بتائیے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ سوال جو کیا گیا، یہ جواب جو دیا کیا ہے درست ہے؟ میرے بھائیوں، میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ دیکھو صورتحال کیا ہے۔ جو آدمی جتنا عوامی سطح پر عوام سے جڑا ہوا ہے، اقلیتی مسائل کے سلسلے میں جس کو یتنی بے چینی ہے اور یتنی ملک کے مسلمانوں کے مسائل کے ہاں اس کی دردمندی ہے، ان کے حالات کتنے خراب ہیں۔ ہر مسلک کا آدمی دوسرے مسلک کو اور دوسرے مسلک پر چلنے والوں کو کہتا ہے یہ شیطان کا راستہ ہے۔ آپ بتاؤ کیا حشر ہوگا؟ کتنی کوششیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارے جو لوگ کوششوں میں ہیں میدان کے، سیاسی سطح کے لوگ ہوں، سماجی سطح کے لوگ ہوں، دین کی سطح پر اہل علم اور علماء ہوں، اور اسی طرح ایجوکیشن تعلیمی سطح پر کام کرنے والے لوگ ہوں، مسلمانوں کی اقتصادی اور اکونومیکل مسائل پر کام کرنے والے لوگ ہوں، اس میں دردمند اور فکرمند لوگ نہیں ہیں۔ لیکن حقیقت میں مسلمانوں کا جو اس ملک میں اور پوری دنیا میں جو سب سے بڑا بنیادی مسئلہ ہے وہ مسلمانوں کا اتحاد، ائتلاف اور مسلمانوں کی باہمی ہم آہنگی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے، اور اس مسئلے میں اور اس مشکل میں سب سے بڑی آنے والی چیز کیا ہے، جس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم آپس میں گروپ بندیوں کے شکار مت ہو جانا، اور اس سلسلے کی کافی تفصیلات آپ نے ابھی سنی ہیں۔ میں وضاحت کے ساتھ یہ بات اس لیے کہتا ہوں کہ یہ بات بہت وضاحت کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے، بہت کلیئر ہو کر کے یہ بات ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور اس طرح مکتب فکر میں مدرساتی نظریے کے اگر ہم اسی طرح غلام رہے، تعلیم یافتہ ہو کر کے بھی اور مسلک کی بنیادوں پر ہم اسی طرح لڑتے رہے، تو کیا یہ بات ایمانداری کی ہوگی کہ ہندوستان میں مسلمانوں کو آزادی نہیں ہے دعوت و تبلیغ کی، مسلمانوں کو سیاسی آزادی نہیں ہے، مسلمانوں کو دینی آزادی نہیں ہے؟ ہندوستان میں مسلمان یہ دیکھے کہ اپنی کمیونٹی میں بٹے ہوئے مختلف مسالک اور سیکٹ کے سلسلے میں انہوں نے کتنی آزادی دی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ سوچنے کی چیز ہے۔ اور اگر مسلمان اپنے اپنے روش اور اپنے اپنے نقطہ نظر، ابھی جیسے شیخ کہہ رہے تھے کہ آپ آدمی یہ نہیں سوچتا کہ ہمارے اوپر دوسروں کی ذمہ داری کیا ہے، یہ ایک ہی سوال اور ایک ہی سوچ سماج میں بنی ہوئی ہے کہ ہمارے تعلق سے دوسروں کی ذمہ داری کیا ہے۔ میرے بھائیوں، فکر کرنے کی ضرورت ہے، سوچنے کی ضرورت ہے۔ یہ اسٹیج الحمدللہ وہی دعوت دیتا ہے جو دعوت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے تھے، جو دعوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم وظیفے کی طرح سکھاتے تھے۔ ہر مسلمان جانتا ہے، پڑھا لکھا طبقہ جانتا ہے، علماء جانتے ہیں، عوام جانتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے سب سے بہتر طریقہ میرا طریقہ ہے، سب سے بہتر طریقہ میرا طریقہ ہے، اور جو نئے طریقے ہیں یہ گمراہی کے راستے ہیں۔ آپ بتائیے، ایک آدمی اگر اس نقطۂ نظر سے سوچنے والا ہو جائے تو کیا کسی مسلمان کو، وہ بھی ہندوستان میں جہاں آدمی خود اپنے اقلیتی حقوق کی بات کرتا ہے، آپ اقلیتی حقوق کمیشن کے چیئرمین بھی سابق تھے،
یہاں اقلیتی حقوق اور مسائل کتنے ہیں اس گراؤنڈ کے ماہرین زیادہ جانتے ہیں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں جہاں آپ اپنے اقلیتی حقوق کے سلسلے میں اتنی پلاننگ اور منصوبہ بندی کرنے والے ہیں، وہاں آپ کے اگر اپنی کمیونٹی کے اندر سیکٹ وائز اگر اور دوسری اقلیتیں ہیں ان کے سلسلے میں آپ کی اور ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں فکر کرنے کی ضرورت ہے، سوچنے کی ضرورت ہے۔ کوکن کا تعلیم یافتہ طبقہ اسے یہ سوچنا چاہیے کہ ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ پہلے اپنی گھر کی اصلاح کرے۔ یہ سارے مسلمان ایک کیپٹل ہیں، یہ ایک راس المال ہے، سرمایہ ہے ہمارا۔ ہم جب گنتے ہیں اپنے آپ کو اور کہتے ہیں، یا کوئی سروے سیاسی ہمارے سامنے ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں ہم 14% ہیں، یا ہمارے سامنے سروے جو آتا ہے تو بتایا جاتا ہے اتنے پرسنٹیج آپ کے ہیں۔ ہم گنتے ہیں ان کو، ہم وہ پاپولیشن اپنا مانتے ہیں، وہ آبادی ہم اپنی مانتے ہیں، لیکن ان آبادیوں میں اور اس تناسب میں جو ہم ہندوستان میں بستے ہیں وہ ریکارڈ کا ہو یا آف دا ریکارڈ ہو، جو بھی ہم گنتے ہوں، لیکن ریکارڈ کی بات ریکارڈ کی ہوتی ہے، مانی وہی جاتی ہے اور سنا اسی کو جاتا ہے، اور اسی کے بیس پر جو بھی فیصلے اور جو بھی قضیات آگے چلتے ہیں۔ لیکن آپ بتائیے ایسے حالات میں ہمارا اپنا طریقہ ایک دوسرے کے تعلق سے کیا ہے؟ میرے بھائیوں، جہاں اپنا حق ہم مانگتے ہیں وہاں جہاں ہمارا یہ سوچنا ہوتا ہے کہ ہمیں یہاں حق ملنا چاہیے، وہاں ہمیں یہ جاننا کیوں نہیں چاہیے اور یہ ذمہ داری کیوں نہیں ادا کرنی چاہیے کہ ہمارے اوپر جو حق ہے اسے ہمیں بھی ادا کرنا چاہیے۔ کیا ہم اس ملک میں اللہ کے دین اور آسمانی ہدایت کی دعوت دینے کے پابند نہیں ہیں؟ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت کہا تھا جب بٹوارے کے وقت مسلمان بھاگا جا رہا تھا پاکستان، تو کہا تمہاری ذمہ داری تو اللہ تعالیٰ نے ہندوستان کی زمین کے ساتھ اس کی تقدیر تمہارے ساتھ جوڑی ہے، اور ان کی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے بجائے ہندوستان کی ادر مسلم کمیونٹی کی ذمہ داریوں کو تم راہ فرار اختیار کر رہے ہو۔ یعنی ہماری تو ذمہ داری یہ ہے اور اس کے لیے ہمارا مطالبہ بھی ہے کہ ملک میں مسلمانوں کو دعوت و تبلیغ اور غیروں کے بیچ میں اسلام کے تعارف کی پوری آزادی، مساجد کی آزادی، مذہبی آزادی، سیکٹ وائز آزادی، الحمدللہ بڑی آزادیاں اس ملک میں حاصل ہیں۔ لیکن ہم اپنے سے ذرا پوچھیں کہ ہم اپنے بھائیوں اور اپنے دوسرے کلمہ شریک مسلمانوں کے سلسلے میں کتنی آزادی دینے کے لیے اپنے اندر جرات رکھتے ہیں؟ اس لیے میرے بھائیوں یہ سوچنے کی چیز ہے۔ میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں اور مجھے کچھ باتیں اس موقع پر کہنے کے لیے اس لیے آ گئی کہ دیکھیں ہم سمجھیں، اور دیکھیے جو لوگ ذمہ دار ہیں، پاور والے لوگ ہیں، چاہے اکثریت میں ہو وہ مقامی سطح پر، چاہے پاور میں ہو سیاسی سطح پر، سب کو اللہ تعالیٰ کا قانون ماننا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جو حق بندوں کو دیا، بھی شیخ سے سن رہے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے پاس، ہمارے شیخ ابو زید صاحب جو ہمارے فاضل بھائی ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ اللہ کے نبی بیٹھے ہیں، ابو طالب کو نصیحت کر رہے ہیں کلمہ توحید کا، کہ کلمہ توحید پڑھ لو تاکہ یہ حجت میں لے کر کے اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہاری بخشش کی بات کروں۔ لیکن جو دوسرے بیٹھے ہیں کہتے ہیں کہ آپ اپنے باپ داداؤں کا طریقہ چھوڑ دیں گے، ان سے کوئی حجت نہیں، ان سے کوئی حجت اللہ کے نبی نہیں کر رہے ہیں، اللہ کے نبی اپنی دعوت پیش کر رہے ہیں۔ ہمارے اور آپ کے طریقہ کار میں اگر کچھ ڈیفرنسز ہیں اور فرق ہیں تو ہم ایمانداری سے، ہمدردی سے، دردمندی سے اپنی باتیں اپنے بھائیوں کے بیچ میں رکھیں، اور ہمارا مقصد ان کی اصلاح ہو، ہمارا مقصد ان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ جوڑ اور یکجہتی ہو۔ آپ بتائیے ہم غیروں کے ساتھ جب یہ برتاؤ کرنے کے پابند ہیں تو ہم اپنوں میں اس چیز کے لیے کشادہ دل کیوں نہیں رکھتے؟ میرے بھائیوں ہمیں کشادہ دل رکھنا چاہیے، اس لیے کشادہ دل رکھنا چاہیے، اس کی برکت ہوگی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کی سعادت کی بنیاد پر ہمارے دل کو حق کے لیے اور سعادت کے لیے کھول دے گا۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ مسلک کے نام پر امت کے بیچ میں جو سرپھٹول ہے، جو کافر بنانا، لان تان کرنا، جہنمی کہنے کی جو سلسلے ہیں، جس سے دلوں میں وہ موڑ پیدا ہوتا ہے اور وہ کھوٹ پیدا ہوتا ہے جو ختم نہیں ہوتا، کوئی کوشش اسے ختم نہیں کر سکتی۔ میرے بھائیوں اس کو دیکھا جاتا ہے موقع بموقع، اس لیے کہ جو اللہ کے دین میں اختلاف کرے گا، اللہ کے دین میں اختلاف کر کے وہ دنیا کے مسائل میں متحد نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے دین کو بانٹ دو
اور کہہ دو دنیا کے مسائل میں ہم ایک ہو جائیں اور دنیا کے مفادات حاصل کر لیں، ایسا اللہ تعالیٰ نہیں ہونے دے گا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اگر تم ایک رہو گے، اتحاد سے رہو گے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں قوی بنا دے گا، اور اگر تم گروپوں میں بٹ جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں توڑ دے گا۔ آپ بتاؤ، ہندوستان میں ہماری جو آبادی ہے، ہمارا جو تناسب ہے اور جس انجام سے ہم گزر رہے ہیں، دونوں میں کوئی تال میل ہے؟ کوئی تال میل نہیں۔ انجام ہمارے گروپ بندیوں کا ہے جسے ہم جھیل رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، میں بڑی دردمندی سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ دیکھو، آپ کسے کافر کہتے ہو، کسے آپ فسادی کہتے ہو، کسے سماج کو توڑنے والا کہتے ہو؟ اس کو کہتے ہو جو توحید کی بات کرتا ہے، جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی بات کرتا ہے، جو شرک سے روکتا ہے، جو بدعتوں سے روکتا ہے، جو فرقہ بندیوں سے روکتا ہے۔ چلیے تعویذ سے بھی روکتا ہے۔ کس سے روکتا ہے؟ تعویذ سے۔ آپ کو اسی لیے جلن ہے کہ تعویذ سے روکتی ہے جماعت اہل حدیث۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ہم مسلمان ہیں، پیارے نبی اور صحابہ کے طریقے پر چلنے کی بنیاد پر۔ تو کیا انہوں نے بھی تعویذ دی تھی؟ ان کے یہاں بھی تعویذ کا طریقہ چلتا تھا؟ اگر نہیں چلتا تھا تو کیا وہ طریقہ بہتر ہے یا یہ طریقہ بہتر ہے؟ یہ تو دلائل اور کھلے ذہن سے تعلیمی سطح پر، دلائل کی سطح پر، ریفرنسز کی سطح پر آدمی کو سوچنے کی اور ایک دعوت کی چیز ہے۔ میں اس بات کو اس لیے بھی اور یہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ یہ درد اتنا بڑا ہے، یہ مسلم کمیونٹی سے ہٹ کر کے ہندوستان گیر مطلب انسانی آبادی کی سطح پر خطرہ بن گئی ہے۔ ہمارے سیاسی لوگ جانتے ہیں، اور آپ کیوں نہیں جانیں گے، آپ بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ اسی مہاراشٹرا کی اسمبلی میں نوبت یہ ہے کہ بابا گیری کے خلاف کوئی بل لایا جائے اور اسے بینڈ کیا جائے۔ آپ بتائیے، بابا گیری چاہے مسلمانوں میں چلتی ہو چاہے غیر مسلموں میں چلتی ہو، اپنے اپنے ناموں سے یہ اتنے آگے بڑھے ہیں۔ اخبارات کہتے ہیں کہ، اور اخبارات میں ان کے اشتہارات بتاتے ہیں کہ یہ 24 گھنٹہ نہیں، 11 گھنٹہ میں 120% فائدہ دیتے ہیں، اور گارنٹی سے۔ آپ بتائیے، اگر اس سے روکا جاتا ہے کسی جگہ پر کہ نہیں یہ فراڈ ہے، نہیں یہ اللہ کی طاقت کے خلاف ہے، توحید کے خلاف ہے، اللہ کے حکم کے بغیر درخت کا ایک پتا بھی اپنی جگہ سے نہیں گلتا، ان کے ہاتھ میں کیا ہے؟ اگر ان کے ہاتھ میں ہوتا تو میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی سطح پر کوئی منسٹری بنا دی جاتی اور ان کو وہاں اپوائنٹ کر دیا جاتا، تاکہ جو سارے مسائل سالو نہیں ہوتے ہیں 24 گھنٹے میں ان کے ذریعے حل کر لیا جائے۔ تو میرے بھائیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ صورتحال ہے کہ آپ اس لیے گالی دیتے ہو کہ تعویذ کے خلاف کوئی بات ہو جاتی ہے۔ ارے اللہ کے بندو، تعویذ کے خلاف اللہ کے نبی نے بات کی ہے کہ تم تعویذیں مت پہنو، اس لیے کہ تعویذ جب پہنتے ہو تو اللہ کے اوپر بھروسے کے بجائے تمہارے بھروسے تعویذ پر چلے جاتے ہیں۔ اللہ پہ بھروسہ رکھو اور قرآن پڑھو۔ قرآن میں جو اللہ کے اوپر توکل اور توحید کی تعلیم دی گئی ہے، اور اللہ کی مشیت کے بغیر دنیا میں جو کچھ نہیں ہوتا، یہ جو سبق سکھایا جاتا ہے، اس پر اپنے دلوں کو مضبوط کرو۔ میرے بھائیو، یہ چیز بتائی جاتی ہے۔ اب اس میں اگر آپ کو کوئی اختلاف ہے، ہمارا یہ بھی کہنا ہے کہ دیکھو، کسی شخصیت کے نام پر امت میں تعصب نہ کرو۔ ایک شخصیت ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ایک جماعت ہے، وہ بھی صحابہ کی جماعت، ان کے لیے تعصب کرو۔ کسی اور شخصیت اور نسبت پر تعصب کر کے آپس میں جھگڑے مت پھیلاؤ جھگڑے۔ کیوں؟ یہی کام تو رافضیوں نے کیا تھا، یہی کام کیا تھا نا رافضیوں نے، کہ حضرت علی کے لیے تعصب کیا اور باقی اماموں اور خلفائے راشدین اور صحابہ کی برائی کی۔ ہمارا طریقہ کیا ہے؟ سارے امام، سارے صحابہ، سارے صالحین اللہ کے نیک بندے ہیں، اور انشاءاللہ ان کے درجات اللہ کے ہاں بہت بلند ہے۔ سب کی عزت کرو، سب کا فضل تسلیم کرو، اور کسی ایک کے ساتھ جڑ کر کے بقیہ کے ساتھ اگر توہین آمیز رویہ اور بات اگر ہوتی ہے تو میرے بھائیوں، یہ اختلاف کی بنیاد ہے جو غلط تعصب کی بنیاد پر کھڑی ہوتی ہے۔ اس سے روکا جاتا ہے، اور اس لیے روکا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دیکھو، میرے بعد ہدایت تمہارے لیے اللہ کی کتاب سے ملے گی، میرے طریقے سے ملے گی، تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے جب تک ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ وصیت کر کے گئے ہوں
اور ہمیں وہ وصیت معلوم ہے، سارے مسلمانوں کی وصیت معلوم ہے الحمدللہ۔ آج علم عام ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی جو ہے اتنا عام ہے کہ آدمی بہت ساری معلومات جمع کر کے بیٹھا اور جمع کر لیتا ہے۔ اللہ کے نبی کا خطبہ بھی اور بیماری کی وصیت بھی، وہ حجۃ الوداع کے خطبے میں بھی یہ ذکر ملتا ہے، اور آپ کی بیماری کی وصیت بھی ملتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے جب تک تم اللہ کی کتاب اور میری سنت کو تھامے رہو گے۔ اب اگر سماج میں مسلمان یہ کہتا ہے کہ بھئی ہمارے طریقے اور ہمارے منہج اور ہمارے سیٹ اپ کو جو آدمی قبول نہیں کرے وہ گمراہ ہے، آپ بتائیے یہ گروپ بندی پیدا کرنے کی چیز ہے کہ نہیں ہے؟ یہ غلط عصبیت ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے میرے بھائیو اس کو سوچو، اس سے بچو، اور یہ دیکھو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بتائے ہوئے اس زمانے میں جو خیر کا زمانہ تھا، کیا یہ صورتحال ان کے ہاں تھی؟ نہیں تھی میرے بھائیوں۔ اس لیے ہم سب کو اس کی فکر کرنی چاہیے، اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اتحاد پر جمع رکھے۔ کلمہ شریک جتنے بھائی ہیں اللہ تعالیٰ ان کے تعلق سے ہر ایک کو اس کی توفیق دے کہ وہ اپنے بھائیوں کی عقیدے کی فکر کریں، ان کے عمل کی فکر کریں، معاشرے کے مسائل کی فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ اس اسٹیج کو ہمارے لیے مغفرت کا، رحمت کا، برکت کا ذریعہ بنائے، اور اللہ تعالیٰ اس اسٹیج کو امت محمدیہ میں بٹے ہوئے کلمہ شریک بھائیوں کے مسلکی گروپ میں اللہ تعالیٰ قریب ہونے کو، اقتراب کا اللہ تعالیٰ اس کو ذریعہ بنائے۔